ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کل کی مصروف زندگی میں ہر کوئی اپنے ذہن کو ہر وقت کتنا مصروف رکھتا ہے؟ ہم اپنے ذہن کو اتنا اوور لوڈ کر لیتے ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں یا پلان کرتے رہتے ہیں، یا فیوچر کی فکر ہوتی ہے یا پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ملا کر ایک ایسا پریشر کریٹ کر دیتا ہے جو ہمیں اندر سے ختم کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ہر وقت کی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ ہر کسی کو بس ایک ریس میں بھاگتے رہنا ہے۔ کام کی ڈیڈ لائنز، اسکول کے اسائنمنٹس، اپنے گولز کو اچیو کرنے کا پریشر، اور وہ کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز جو ہمیں کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ لگتا ہے جیسے بزی رہنا سکسیس کا ایک نیا معیار بن گیا ہے، جیسے جتنا مصروف ہوں گے اتنا ہی کامیاب سمجھے جائیں گے۔ ہمارے پاس رکنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہم سب دن بھر کام، ذمہ داریاں اور مصروفیات میں اتنے گھرے رہتے ہیں کہ خود پہ توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ مسلسل ریس اور سٹریس ہمارے دماغ اور جسم پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اس طرح کی لائف آپ میں سٹریس اور انگزائٹی کو بڑھاتی ہے، ہماری یادداشت، فوکس اور کریٹیوٹی کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ دماغ کو بھی ریچارج ہونے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے گٹ یعنی ہاضمے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ سٹریس کی وجہ سے سٹمک کا ڈسکمفرٹ، ایسیڈیٹی اور ڈائجسٹیو پرابلمز بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سب ہماری اوور آل صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم خود کو تھکا ہوا اور بے چین محسوس کرتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ سٹریس کا سیدھا تعلق گٹ برین ایکسس سے ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ اور ڈائجسٹیو سسٹم کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ لمبے عرصے تک رہنے والا سٹریس گٹ میں موجود بیکٹیریا کی کمپوزیشن کو بگاڑ سکتا ہے، جو کہ انفلیمیشن، اریٹیبل باول سنڈروم اور لیکی گٹ سنڈروم کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے برعکس ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے گٹ ہیلتھ کا امبیلنس ہمارے جذباتی حالات اور موڈ پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ یعنی کہ جب گٹ یا ڈائجسٹیو سسٹم یا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے سیروٹونن کم پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انگزائٹی اور ڈپریشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اور جب آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے واپس سے آپ میں سٹریس اور انگزائٹی بڑھتی ہے۔ اب یہ سوچئے، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بس کچھ منٹ روزانہ خود کو تھوڑا سلو کرنے سے، گہرے سانس لینے سے، یعنی میڈیٹیشن کرنے سے آپ کے سٹریس، آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی زندگی کا اوور آل ایکسپیرینس بالکل بدل سکتا ہے۔ میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو سننے میں تو بہت سمپل لگتی ہے۔ شاید کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ صرف کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑے گا، لیکن یہ صرف خاموشی نہیں ہے، یہ آپ کے اندر وہ سکون اور وہ کلیئرٹی پیدا کر سکتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آپ سے ایک نیا کنیکشن بناتے ہیں، وہ کنیکشن جو ہر وقت کے ڈسٹریکشنز، سوشل میڈیا کے چکر اور لائف کی دوڑ میں کہیں کھو گیا ہے۔ میڈیٹیشن وہ بریک ہے جو آپ کو زندگی کی سٹریس اور پریشرز کو ریلیز کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ چند منٹ گزارتے ہیں تو یہ صرف ایک خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کو ریسیٹ کرتی ہے۔ وہ جذبات جو کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتے، وہ سوچیں جو آپ کو ہمیشہ ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ میڈیٹیشن کے دوران کلیئر ہونے لگتی ہیں۔ میڈیٹیشن کے ذریعے
ہم اپنے ذہن میں ایک کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں، اور یہ کلیئرٹی صرف خیالوں کی نہیں بلکہ آپ کی پوری لائف کے لیے ایک نیا نظریہ ہے۔ انسانی دماغ اکثر ماضی یا مستقبل کی سوچوں میں الجھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں موجودہ لمحات کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سوچنے کی عادت ہمیں پریشانی اور تناؤ کا شکار بنا دیتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے مسائل یا فکر ہمیشہ ہمارے دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے دماغ کو پریزنٹ مومنٹ یعنی حال میں رکھنے کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ ایک مثال کے طور پر کسی ریسنٹ پازیٹیو ایکسپیرئنس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ فرض کریں وہ ایکسپیرئنس آپ کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک کھانا انجوائے کرنے کا تھا، جہاں آپ سب فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک بہت ہی اچھی سی دعوت یا کھانا انجوائے کر رہے ہیں۔ اب آپ یاد کریں اس وقت میں کیا آپ دماغی طور پر پوری طرح سے اس لمحے میں پریزنٹ ہو کے اپنا کھانا یا اپنے آس پاس کے لوگوں کی کمپنی انجوائے کر پا رہے تھے، یا آپ ماضی اور مستقبل کی سوچوں میں مستقل طور پہ گم تھے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یقینی طور پہ آپ اس لمحے کی خوشی سے پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو پائے ہوں گے، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دکھ تکالیف لائف میں آتی ہیں، مگر ان کو بھلا کے اس لمحے میں رہنے کی پریکٹس کرنے سے آپ اپنی بہت ساری سٹریس کو کم کر پائیں گے اور اپنی بہت ساری خوشیوں کو مزید اچھی طرح سے انجوائے کر پائیں گے۔ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی ضرورت ہے، حال میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے میڈیٹیشن ایک بہت ہی ہیلپ فل ٹول ہے، تاکہ آپ ریئلی جی سکیں، اپنے لائف کی ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کو ان اٹس ٹرو سینس ایکسپیرینس کر سکیں۔ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں تو اپنی پوری توجہ اسے دے سکیں۔ اگر جاب پہ ہیں اور کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں تو پوری توجہ سے وہ کر سکیں۔ اگر اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں اور اپنے مرضی کا میل انجوائے کر رہے ہیں تو اسے پوری طرح سے انجوائے کر سکیں۔ جب آپ اپنے دوستوں، پیرنٹس، سبلنگز یا بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اگر آپ اپنی پوری توجہ ان پر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ گزرنے والی کوالٹی ٹائم کو بہتر طریقے سے محسوس اور اپریشیٹ کریں گے۔ یاد رکھیے، زندگی کا یہ سفر سٹریس کے ساتھ جینے کا نہیں ہے، بلکہ سکون اور کلیئرٹی کے ساتھ جینے کا ہے۔ میرا آپ سب کے لیے یہی میسج ہے، جب آپ اپنے لیے وقت نکال کر خود کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو آپ کو ہر لمحے میں سکون اور کلیئرٹی دیتی ہے، اور اس سے آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لے کر آپ سانس لینے کی سمپل ایکسرسائزز کریں، یعنی کہ میڈیٹیشن کریں۔ یہ آپ کے دماغ کو سکون دے گا اور گٹ ہیلتھ یعنی ہاضمے میں بھی بہتری لائے گا، اور آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی۔ اپنی صحت اور خوشی کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا ضروری ہے۔ صرف میڈیٹیشن ہی نہیں بلکہ اچھی خوراک لینا اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہنا، دھوپ میں نکلنا اور نیچر میں واک کرنا، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے اوور آل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارے چینل پر واپس آنا نہ بھولیں، جہاں آپ کو اور بھی پازیٹیو کانٹینٹ ملے گا جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ Until next time, take care of yourself.